السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت سوم کے ویڈیو سبق نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ دی اسمارٹ اسکول باب چہارم اخلاق و آداب۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے گفتگو کے آداب، صفحہ نمبر 56 اور 57۔ ہمارے آج کے سبق کا دورانیہ ہے 35 منٹ، اور جو وسائل و ذرائع ہمیں آج کے سبق کے لیے درکار ہیں ان میں شامل ہے میری آسان اسلامیات کی کتاب، برائے جماعت سوم پنسل اور اسلامیات کی کاپی۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کے مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ گفتگو کے معنی بیان کر لیں گے، گفتگو کے آداب کے متعلق آگاہی حاصل کر لیں گے، قرآن مجید میں گفتگو کے بارے میں دیے گئے فرمان کے متعلق معلومات حاصل کر لیں گے، اور انفرادی طور پر سوالات کے جوابات حل کر لیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گفتگو کے کیا معنی ہیں؟ جی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ گفتگو کے معنی بات چیت کرنے کے ہیں۔ آئیے اب ہم گفتگو کے آداب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ارشادات پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، گفتگو کرنے سے ہمیں دوسرے انسان کی عادات اور اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: لوگوں سے اچھی بات کہو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بات چیت نرم لہجے میں اور محبت سے کریں، کیونکہ نرم اور پیار سے کی جانے والی گفتگو دوسروں کا دل نرم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم لہجے میں اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں، تاکہ سننے والا بات کو اچھے سے سمجھ سکے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اپنی آواز پست رکھو، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، سورۃ القمان آیت نمبر 19۔ آئیے اب ہم گفتگو کے آداب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے ہمیں دھیمے لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو دوسروں کو پہلے سننا چاہیے اور پھر باری باری بات کرنی چاہیے۔ غیر ضروری بحث سے گریز کیا جائے۔ دوسرے ساتھی کی بات مکمل توجہ سے سنے بغیر جواب نہ دیں۔ بات چیت میں ہمیشہ اچھے اور پرخلوص الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر گفتگو کرنے والا بزرگ ہے تو ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے مخاطب ہونا چاہیے۔ اگر گفتگو کرنے والا ہم عمر ہو تو اس کے ساتھ برادرانہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر گفتگو کرنے والا آپ سے چھوٹا ہو تو اس سے مشفقانہ انداز سے بات کرنی چاہیے۔ آئیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو فرماتے،
بات ہمیشہ مختصر اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے، بات کو سمجھانے کی جہاں ضرورت ہوتی وہاں 3 بار تکرار فرماتے تاکہ سامنے والے کو اچھے سے بات سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہتے تھے اور گفتگو کے دوران پہلے وفد کے بڑوں کو بولنے کا موقع دیتے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے سبق گفتگو کے آداب سے بھرپور معلومات حاصل کی ہوگی۔ اب وقت آتا ہے آپ کو آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 1 کروانے کا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 1 ہے میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 56 کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 57 پر دی گئی خالی جگہ پر کرنے کی سرگرمی کتاب پر حل کریں۔ اس کے لیے آپ کو 10 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سبق کی اچھے سے پڑھائی کر لی ہوگی اور خالی جگہ پر کرنے کی سرگرمی بھی حل کر لی ہوگی۔ اب وقت آتا ہے آپ سب بچوں کو آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 2 کروانے کا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کی سرگرمی نمبر 2 ہے میری آسان اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم کے صفحہ نمبر 57 پر دیے گئے سوالات کے جوابات اسلامیات کی کاپی میں تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سوالات کے درست جوابات اپنی اسلامیات کی کاپی میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ اختتامیہ، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا گفتگو کے آداب کے متعلق آگاہی اور قرآن مجید میں گفتگو کے بارے میں دیے گئے فرمان کے متعلق معلومات۔ تو پیارے بچوں، سبق کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ گفتگو ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی کے ذہنی معیار، قابلیت اور شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو گفتگو سے ہی اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ گفتگو کا اسلوب شائستہ، مؤدبانہ، متوازن اور شیریں ہوگا تو انسان کی شخصیت کو عظیم سمجھا جائے گا، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہوگی اور گفتگو شائستہ نہیں بلکہ بے ربط بھی ہے تو کوئی شخص بھی اس کے متعلق اچھی رائے قائم نہیں کرے گا۔ تو آئیے آج یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں آج کے سبق میں پڑھائے گئے آداب گفتگو کی پیروی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔